السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میان پوترا حامد مشہور میان پوترو چھوڑچھے لگن میان پوترو چھوڑچھے لگن سردار رات کو یہ سر آتی ہوئی آواز ابھری تو ننھا عزیز ڈر کے لحاف میں چھپ گیا اور دادو کے ساتھ لیٹ گیا۔ دادو نے ڈانٹ کر کہا، اے شیطان کی بچی، کیوں بچوں کو ڈراتی ہو؟ کشمیر میں سرماں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ گھر کے سب لوگ دوسرے شہر ایک شادی پر گئے تھے اور بچوں کو اپنی دادی کے پاس چھوڑ گئے تھے، جنہیں سب دادو کہتے تھے۔ چھوٹے بچے دادو کے کمرے میں موٹی دریوں پر گدے بچھا کر لحافوں میں لیٹے ہوئے تھے، جبکہ لڑکے اپنے چچا صادق کے پاس بیٹھک میں سو رہے تھے۔ نکہت نے اپنی دادی سے پوچھا، دادو یہ میان پوترو کا قصہ ہے کیا؟ دادو نے بتانا شروع کیا، میان پوترو کی کہانی بڑی پرانی ہے، جاری ہے۔ میں نے اپنی پردادی اور انہوں نے اپنی دادی سے یہ سنی تھی۔ آج کل بہت عرصے بعد پھر کشمیر میں یہ بات اڑی ہے کہ خبیث روح میان پوترو رات کو سنسان گلیوں میں چکر لگاتی ہے اور زور زور سے پکارتی ہے، میان پوترو چھوڑچھے لگن میان پوترو چھوڑچھے لگن۔ کشمیری زبان میں میان پوترو کا مطلب ہے میرے، اور پوترو کے معنی ہیں بچوں۔ اسی طرح چھوڑچھے کا مطلب ہے سردی اور لگن کے معنی ہے لگتی ہے۔ تو میان پوترو چھوڑچھے لگن کا مفہوم ہوا، میرے بچوں مجھے سردی لگتی ہے۔ عزیز لحاف سے اور ذرا اور اوپر ہو کر بولا، چڑیل کو بھی سردی لگتی ہے، وہ تو ہوائی چیز ہوتی ہے۔ دادو منع کی، اس نکتہ دانی پر ہنس دے، مگر اپنی بات جاری رکھی۔ سب کہتے کہ رات کو میان پوترو چڑیل کشمیر میں گھومتی ہے، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ وہ کبھی ایک گلی میں آواز دیتی تو صبح یہ واقعہ 50 محلوں میں گونج جاتا تھا۔ جو لوگ کشمیر سے باہر چلے گئے وہ اپنے ساتھ یہ کہانی بھی لے گئے۔ وقت گزرتا رہا، نسلیں کشمیر میں پیدا ہو کر ختم ہوتی رہیں اور میان پوترو آہستہ آہستہ کشمیر کی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔ عادل 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا، وہ بھی دادی کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ بات سنی تو سوال کیا، دادو واقعات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو آنکھوں دیکھے اور دوسرے سنے سنائے۔ اس میان پوترو کو کسی نے کبھی دیکھا بھی ہے یا سینہ بہ سینہ روایت ہی چل رہی ہے؟ دادو نے پہلو بدل کر اپنے کمرے کے پیچھے ایک گاؤ تکیہ رکھتے ہوئے کہا، دیکھنے کے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ بخشے تمہارے دادا کو، ہماری شادی کے چند دن بعد آدھی رات کو ان کی گھوڑی بلبلہ نے اور رسہ تروانے لگی، ہماری آنکھ کھل گئی۔ تمہارے دادا دیر تک گھوڑی کو پچکارتے رہے، تب وہ پرسکون ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ گھوڑی کسی بد روح سے ڈری تھی۔ میان پوترو گلی میں سے جھینکتے ہوئے گزر چکی تھی، لوگوں نے چھپ کر دیکھا تو عادل نے کہا، مگر یہ تو سنی سنائی میں آ گیا، دادا نے دیکھا تو نہیں تھا نا؟ ان کے جواب دینے سے پہلے عالیہ نے ایک اور سوال اٹھایا، دادو یہ میان پوترو صرف سردیوں میں ہی کیوں دھاوا بولتی ہے؟ انہوں نے کہا، اصل شے ہے سناٹا، وہ لوگوں کو سناٹے میں ڈراتی ہے۔ سردیوں میں رات کو سناٹا بہت ہوتا ہے، لوگ دو دو کمبل جوڑ کر ان میں دبکے ہوتے ہیں۔ وہ اس آواز پر بہت خوف کھاتے ہیں۔ نکہت نے اپنا لحاف اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، اس کا نام ہم نے زبردستی میان پوترو رکھ لیا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہوگا بے چاری کا۔ عادل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، نکہت۔ سب ہنس دیے تو عادل نے اضافہ کیا، نکہت ابھی اپنے بال کھلے چھوڑ دے تو آپ سب بھی پکار اٹھیں گے میان پوترو۔ نکہت نے دانت پیسے۔ عادل کے بچے، یہ مذاق بھی ادھار رہا۔ دادو نے اعلان کیا، محفل برخاست، سب سونے کی تیاری کرو۔ عادل وہاں سے سیدھا چچا کے پاس بیٹھک میں پہنچا۔ وہ اپنے بستر میں کافی دیر تک میان پوترو کی حقیقت کے بارے میں سوچتا رہا۔ آدھی رات کا وقت تھا، عادل کو نکہت کی آواز سنائی دی، جو خوف سے لرز رہی تھی، عادل عادل، میان پوترو گلی میں آ گئی ہے۔ عادل بجلی کی طرح اٹھ بیٹھا، پھر اس سے یاد آیا کہ نکہت شاید اس سے اپنی چھیڑ کا بدلہ لینا چاہ رہی ہے۔ وہ کروٹ بدل کر بولا، کیوں ڈرانے چلی آئی؟ نکہت نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، سچ عادل۔ اس وقت گلی میں سے ایک لرزتی مگر واضح آواز ابھری، میان پوترو چھوڑچھے لگن میان پوترو چھوڑچھے لگن۔ عادل کی نیند اڑ گئی، وہ اپنی رضائی دور پھینک کر اس کھڑکی کی طرف لپکا جہاں سے ساری گلی نظر آتی تھی، کیونکہ گلی ٹیڑھی تھی۔ نکہت نے جب اسے کھڑکی کھولتے دیکھا تو وہ خوف سے دری ہو گئی۔
وہ گھٹی گھٹی چیخیں نکالتی وہاں سے دادوں کے کمرے میں چلی گئی۔ عادل نے ایک جھٹکے سے کھڑکی کھول دی اور شاید سرد ہوا کا ایک جھونکا اندر آ گیا۔ گلی میں سناٹا تھا، کہیں اندھیرا تھا اور کہیں برقی روشنی ٹمٹا رہی تھی۔ سرد ہوا پتوں کو ادھر ادھر اڑا رہی تھی۔ ان پتوں کے بیچ ایک عورت سر جھکائے آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا، چادر میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس کا جھکا ہوا جسم ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ایک بڑھیا تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین بھی روشن تھی۔ وہ ایک لڑزتی مگر تیز آواز میں پکار رہی تھی، میان پوترو چھوڑچھے لگن، میان پوترو چھوڑچھے لگن۔ پہلے تو عادل کے ذہن میں آیا کہ وہ بھی اسے جواب میں آواز دے، پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے اپنے چچا کو جھنجھوڑ کر انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی گلی میں جاتی اس بڑھیا کا جائزہ لیا۔ جواب ان کے گھر سے آگے جا چکی تھی۔ چچا جی، اس کی حقیقت معلوم کرنی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں، چچا اپنا اوور کوٹ پہنتے ہوئے بولے۔ ہمارے پاس تیاری کے لیے زیادہ وقت نہیں۔ جلدی ہی وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ عادل کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور چچا نے بڑھی ہوئی بندوق اٹھا رکھی تھی۔ وہ بڑھیا اب گلی کے کونے سے دوسری طرف مڑ رہی تھی۔ وہ دونوں احتیاط سے تیز تیز چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچے تاکہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ایک کتا دوڑ کہیں بھونک رہا تھا، پھر بڑھیا کی دکھی صدا سنائی دی، میان پوترو چھوڑچھے لگن، میان پوترو چھوڑچھے لگن۔ اس پر شدید سرد ہوا سے اڑتے پتے ماحول کو یوں پر اسرار بنا رہے تھے۔ وہ بڑھیا تیسری گلی میں پہنچ چکی تھی مگر کوئی باہر نہیں نکلا۔ اس وقت لوگ سو رہے تھے اور باقی ڈرے ہوئے تھے۔ گلی کے آخر پر بڑھیا جنگل کی راہ لی۔ وہ پگ ڈنڈی پر سے اسے مکان تک جا پہنچی جو ذرا اونچی جگہ پر بنا ہوا تھا، پھر وہ اس مکان میں غائب ہو گئی۔ وہ دونوں اس مکان تک جا پہنچے۔ چچا نے اپنے کوٹ میں سے ٹارچ نکال کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مکان کے گرد میدان میں کٹے ہوئے درخت پڑے تھے۔ چچا کے اشارے پر عادل نے آگے بڑھ کر مکان کی مرکزی دروازے پر دستک دی۔ کون ہے وہ؟ بڑھیا بولی۔ ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں اماں سکینہ، دروازہ کھولیں، چچا نے کہا تو عادل نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ چچا اس بڑھیا سے واقف تھے۔ پھر وہ دروازہ کھلا۔ اماں سکینہ کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ وہ بولے، اندر آ جاؤ۔ اندر جاتے ہی چچا بولے، آپ کا بیٹا سرفراز کہاں ہے؟ سرفراز چچا کا دوست تھا جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ جواب ملا، وہ جیل میں ہے۔ عادل ایک بار پھر حیران ہوا تو چچا نے اسے بتایا کہ وہ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اماں نے ان دونوں کو ایک چھوٹے کمرے میں سامنے ایک چوکی پر بٹھایا۔ اماں نے چچا سے کہا، بیٹے تم تو جانتے ہی ہو کہ ہم اس علاقے میں 10 سال پہلے کاروبار کرنے آئے تھے۔ سوکھے درختوں سے بھرا زمین کا یہ خطہ ہم نے اپنی 3 نسلوں کی کل پونجی جمع کر کے چودھری بہاول سے خریدا تھا۔ چودھری بہاول لکڑی کا بظاہر بہت بڑا تاجر ہے لیکن حقیقت وہ اتک اسمگر ہے۔ وہ پہلے ہم سے لکڑی خریدتا رہا، پھر اس نے محسوس کیا کہ قطع بیچ کر اس نے غلطی کی ہے تو وہ یہ جگہ واپس مانگنے لگا۔ اس کی بے حد اصرار پر ہم بھی اس سے یہ جگہ دینے سے انکار کیا۔ آخر اس نے پچھلے ماہ زبردستی میدان اور ہماری لکڑی پر قبضہ کر لیا۔ سرفراز کو جھوٹے مقدمے میں جیل بھیجا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ عادل نے کہا، کیوں؟ آپ کے پاس اس جگہ کی خرید کے کاغذات تو ہوں گے؟ بدقسمتی سے کاغذات مجھے نہیں مل رہے۔ چودھری بہاول بہت ہی امیر، بارسوخ اور طاقتور شخص ہے۔ پالتو کتے اور خوخوار مسلح محافظ اس وقت بھی اس کے بنگلے کے گرد پہرا دیتے ہیں۔ میں اس کے خلاف ثبوت مٹا دیتا ہوں۔ میں میان پوترو کے بارے اتنا ہی جانتی ہوں جتنا تمہیں معلوم ہے۔ مجھے آج رات سردی بہت لگ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار گلیوں کا چکر لگایا کہ لوگ شاید جمع ہو جائیں اور میں انہیں اپنی کہانی سنا سکوں اور کوئی حل نکل سکے۔ چچا نے کہا، ہم آپ کی مدد کریں گے اور چودھری بہاول گھٹنے ٹیکے گا انشاءاللہ۔ چچا صحافی تھی۔ ٹی وی چینلز، ریڈیو، اخبارات اور رسائل کے نمائندے تازہ سے تازہ تر خبر کے لیے عمر آتے تھے۔ ہمارے خاندان کا ہر فرد اپنے جاننے والوں اور ان کے بھی جاننے والوں کو ساتھ لے آیا۔ بہاول کے مخالفین کو بھی جمع کر لیا تھا۔